अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14 पारा सूरतुल हिज्र आयत नंबर 1 ता 19 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआनिम मुबीन। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। वमा अहलकना मिन क़र्यतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअखिरून। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। लौ मा तातीना बिल मलाइकति इन कुंत मिनस स्वादिकीन। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक्कि व मा कानू इज़म मुनज़रीन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियइल अव्वलीन वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन। ला युमिनून बिही व क़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फ़ज़ल्लू फ़ीही यअरुजून। लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना बल नहनु कौमुम मस्हूरून। वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। इल्ला मन इस्तरकस समा फ़अत्बअहू शिहाबुम मुबीन। वल अर्द मददनाहा व अलकैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरत हिजरी मक्की है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला है।
اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ بہت آرزوئیں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور بڑھتے ہیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں، اور جو بسی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اترے تو انہیں مہلت نہ ملے۔ بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، یہ تو ممکن ہی نہیں، سورۃ ہجر کی تفسیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ ہجری مکی ہے، اس میں 6 رکوع 99 آیتیں، اس میں 6 رکوع 99 آیتیں 654 کلمے 2760 حروف ہے۔ یہ آرزوئیں یا وقت نزا عذاب دیکھ کر ہوں گی جب کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں تھا یا آخرت میں۔ روز قیامت کے شدائد اور احوال اور اپنا انجام مال دیکھ کر زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے احوال عذاب اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے، ہر مرتبہ آرزوئیں کریں گے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی لذتیں تنمو و تلمزز و طول حیات کی جس کے سبب وہ ایمان سے محروم ہیں، اپنا انجام کار اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ لوح محفوظ میں اسی معین وقت پر وہ ہلاک ہوئی۔ کفار مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ قول تمسخر اور استہزاء کے طور پر تھا، جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو تمہارے رسول ہونے اور قرآن شریف کی کتاب الہی ہونے کی گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے، فی الحال عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں کہ تعریف و تبدیل و زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقدور میں نہیں کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے کہ دوسری کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ یہ حفاظت کئی طرح پر ہے، ایک یہ کہ قرآن کریم کو معجزہ بتایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکے، ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو، ایک یہ کہ ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور بے ادبی سے آپ کو مجنون کہا، قدیم زمانہ سے کفار کی انبیاء کے ساتھ یہی عادت رہی ہے اور وہ رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے رہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے، یعنی مشرکین مکہ، یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر، کہ وہ انبیاء کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ یہی حال ان کا ہے تو انہیں عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کفار کا عناد اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس میں چڑھنا میسر ہو
اور دن میں اس سے گزریں اور آنکھوں سے دیکھیں، جب بھی نہ مانیں اور یہ کہہ دیں کہ ہماری نظر بندی کی گئی اور ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنے سے انہیں یقین حاصل نہ ہو تو ملائکہ کے آنے اور گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو کواکب سیارہ کے منازل ہیں وہ 12 ہیں: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، اقرب، کوس، جدی، دلو، ہوت۔ ستاروں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلہ کے مثل روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں پہاڑوں کے، تاکہ ثابت و قائم رہے اور جنبش نہ کرے، گلے، پھل وغیرہ۔ یہاں تک معزز ناظرین آج تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ جمعے کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے ہماری ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک عظیم امت کا حصہ ہیں، اور ختم نبوت کے صدقے ہم اس نبی کی امت ہیں جو سید الانبیاء ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت اس دنیا کے اوپر نہیں آنے، تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس نیک کام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اور اس کا ایک بہترین فورم جو اس دنیا کے اندر آج کل کے اس زمانے کے اندر ایک بہترین فورم ہو سکتا ہے، وہ یہ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے۔ اس ذریعے سے میں اپنے تمام ان معزز ناظرین سے جو مجھے دیکھتے ہیں، آپ سے یہ انتہائی ہمبل ریکویسٹ ہے اور عاجزی سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس میسیج کو ضرور دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اس میں میرا ساتھ دیں، میرا ساتھ نہیں دیں بلکہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ضرور آپ اس میسیج کو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت نصیب فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرائے۔ آمین ثم آمین۔